جی السلام علیکم۔ میاں والی فاسٹ کے پروگرام میاں والی کے گلوکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر مجاز۔ آج ہمارے ساتھ جو فنکارہ موجود ہیں، آپ خود شاعرہ بھی ہیں اور فنکارہ بھی ہیں۔ اگر ایک بندہ شاعر بھی ہو اور فنکار بھی ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت گائکی ہوتی ہوگی، کیونکہ فنکار کے لیے سب سے اہمیت کی حامل جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شاعری، اور شاعر کے لیے سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فنکار کا ایکسنٹ یا فنکار کا تلفظ۔ یقینی بات ہے آپ شاعرہ بھی خود ہیں اور گلوکارہ بھی ہیں، تو یقیناً آپ ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ زہرا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ خیر سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، کب سے یہ سلسلہ جاری ہے شاعری کا بھی اور موسیقی کا بھی؟ جی لکھنے کا سلسلہ تو میں نے 13 ایئرس کی ایج میں اپنی فرسٹ غزل لکھی تھی۔ اچھا۔ اور جب اس کو سراہا گیا اسپیشلی میرے فادر کی طرف سے، کیونکہ وہ بھی تھوڑا بہت لکھتے تھے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرے اندر ایک امنگ پیدا ہوئی کہ میں اور لکھوں، اور بس پھر ایک سلسلہ چل گیا۔ لیکن میں نے زیادہ تر دنیا کی حقیقتوں پر لکھا ہے۔ 13 سال کی عمر میں آپ کو دنیا کی حقیقتوں کا پتہ چل گیا تھا؟ ہاں جی بالکل، میں ذرا عام بچوں سے ہٹ کے تھی، میں ذرا الگ الگ رہتی تھی، فرینڈس بھی میری بہت کم تھی، اور زیادہ میری کمپنی اپنے فادر کے ساتھ رہتی تھی۔ اچھا۔ تو وہ ان کو بھی دنیا کی حقیقتوں پہ لکھنے کا شوق تھا، اس وجہ سے میں نے بھی ریالٹیز پر زیادہ لکھا۔ اچھا، آپ کالا باغ میں رہتی ہیں اور یہ میاں والی کے پسماندہ جو ہیں علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو یہاں پہ رہتے ہوئے آپ گائکی بھی کرتی ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، اور یہاں پہ تو خواتین برقع پوش ہوتی ہیں، بڑے بڑے انہوں نے برقعے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھر پہ بہت زیادہ پابندی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے گھر کی جانب سے کوئی سختی، کوئی پابندی؟ نہیں، ابھی مجھے جتنی سپورٹ کر رہے ہیں میرے ہسبینڈ کر رہے ہیں، اور وہ بالکل خواہش مند ہے کہ میں جتنا آگے جا سکوں جاؤں اپنے ملک کے لیے۔ اب چونکہ میں نے اپنے ملک پہ زیادہ لکھنا سٹارٹ کر دیا ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ میں جتنا زیادہ لکھ سکتی ہوں لکھوں، اور گاؤں پھر ان کو، اور اپنے ملک کی بہادر بیٹی ہونے کا حق ادا کروں۔ جیسے ابھی میں نے کشمیر والا لکھا تھا، اور مجھے لکھ کر بڑی خوشی ہوئی تھی، اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ایک امنگ پیدا کر رہی ہوں، کہ ان کے اندر ایک جوش پیدا ہو کہ ابھی بھی ہم ایفرٹ کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ 13 سال کی عمر میں آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ کے والد کی جانب سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی اور آپ کو فیل ہوا کہ میں لکھ سکتی ہوں، کچھ کر سکتی ہوں، پھر آپ پراپر لکھتی رہیں، اس کی صورت میں آپ کی 2 بکس بھی آ گئی ہیں۔ جب آپ نے گانا شروع کیا تو کس شخص نے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ امی نے، ابو نے، بہن بھائی، دوست، سہیلیاں، کس کی جانب سے یہ آپ کو فیل کروایا گیا کہ آپ فنکارہ بھی بن سکتی ہیں؟ اچھا، جو میں نے اپنی فرسٹ نعت پڑھی تھی وہ میں نے نرسری کلاس میں پڑھی تھی، اچھا، اور وہ میری پرنسپل تھیں جنہوں نے مجھے اسٹیج پہ لا کر اپنی گود میں اٹھا کر مجھے فیل کرایا تھا کہ ہاں میں پڑھ سکتی ہوں۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے نرسری کلاس میں نعت شریف پڑھی تھی؟ اتنا بچپن کی بات ہے بھی آپ کو یاد ہے؟ خیر مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میٹرک میں نے کیا کیا کیا۔ اچھا خیر، ایجوکیشن کہاں تک آپ حاصل ہے؟ ایجوکیشن میرا ڈبل ماسٹرز ہے، ایک اپلائیڈ سائیکالوجی میں نے ماسٹرز کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اسلامک اسٹڈیز میں کیا۔ اچھا، تو پہلا شعر کون سا لکھا؟ سب سے پہلے میں نے ایک غزل لکھی تھی، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، جو کہ جب میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو فیل کرتی تھی تو میں بس اللہ کی عطا ہے کہ میرے مائنڈ میں آیا اور وہ میں نے لکھی تھی۔ نئے کچھ خواب لے آئیں تو شاید رات ڈھل جائے، نئے آفتاب لے آئیں تو شاید رات ڈھل جائے، یہ کیسا چاند ہے جو چاندنی دیتا ہے عمرہ کو، یہ کیسا چاند ہے جو چاندنی دیتا ہے عمرہ کو، نئے ماہتاب لے آئیں تو شاید رات ڈھل جائے، ستم کی آگ ہر مظلوم کے گھر سے بجھانے کو، نئے اسباب لے آئیں تو شاید رات ڈھل جائے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے شعر سنائے ہیں یہ مکمل جو شاعرانہ قانون ہے، ضوابط ہیں، ان پہ پورے اترتے ہیں اوزان کے اعتبار سے، بہور کے اعتبار سے، تو اس عمر میں یہ جو شاعری کا اوزان ہے آپ کے دماغ میں ہی پھرتا ہے یا اس حوالے سے آپ نے کسی کی ہیلپ لی ہے؟ نہیں، میں نے سیکھا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی تھی تو سٹارٹ میں میرے فادر میری بڑی ہیلپ کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا بڑا اچھا اس پر ہے، اوزان پر جو ہے وہ بڑا اچھا لکھ لیتے تھے۔ تو آپ نے سیکھا ہے یہ فالن، فولن، نہیں، فیلن؟ میں نے پڑھا بہت ہے، میں نے بکس پڑھی ہیں، میں ڈفرینٹ بکس کو پڑھنے کی بڑی شوقین رہی ہوں، رائٹرز کی بھی اور پوئٹس کی بھی۔ تو کتنی بکس آپ نے پڑھی ہیں؟ کتنے شعر آپ کو یاد ہیں اس وقت تک؟
دوسرے شعروں کے شاعروں کے؟ شعر تو مجھے کئی دفعہ اپنے بھی بھول جاتے ہیں جو اتنے زیادہ لکھ چکی ہوں میں، لیکن یہ ہے کہ میں اقبال سے بڑی امپریس رہی ہوں، علامہ اقبال صاحب سے میں اس بہت حوالے زیادہ سے امپریس تو رہی ہوں۔ استاد شعراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا شاعر بننے کے لیے کم سے کم بندے کو 10,000 شعر یاد ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو آپ کو کتنے شعر یاد ہیں؟ آپ کو اپنا بھی بھول جاتا ہے؟ نہیں، اپنا یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بھول جاتا ہے، ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ غزل مائنڈ سے نکل گیا، کوئی ایک بیچ میں سے اس کا نکل گیا سٹینزا، لیکن مجھے علامہ اقبال نے بہت زیادہ امپریس کیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی زیادہ تر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لکھا ہے، اور میری بھی یہی خواہش رہی ہے کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لکھوں۔ اچھا، تو کتنی بکس آپ کی آ چکی ہیں؟ میری 2 بکس آ چکی ہیں اور ابھی 3rd پر کام ہو رہا ہے، تقریباً وہ بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ وہ بھی شعری مجموعہ آنے والا ہے؟ جی، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں میں نے اپنے ملک میں بہت زیادہ ملک کے حوالے سے لکھا ہے، اس سے پہلے میں نے ریالٹیز پر زیادہ لکھا تھا، لیکن جو اب میری 3rd والی بک ہے اس پہ کنٹری پر بہت زیادہ ہے، آرمی پر، کنٹری پر۔ اچھا، آپ کے نزدیک یہ ریالٹیز کیا ہے؟ شاعری میں اس ریالٹیز کو آپ کیا دیکھیں آپ لکھ تو رہے ہیں، کیا آپ دیکھیں، بنیادی طور پہ شاعر جو ہے وہ ایک میسنجر کے طور پہ کام کر رہا ہے، تو اس نے ایک میسج دینا ہوتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور اس میسج میں کوئی نہ کوئی بات ہی چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے جیسے بہت سے شاعر ہیں جو صرف رومانس کی طرف چلتے ہیں، میں نے اس پر نہیں لکھا زیادہ، میں نے اس پر نہیں لکھا، مجھے شروع سے لوگوں کی بے بسی، ان کی محرومیوں نے بہت زیادہ کیا کہ میرا بڑا دل دکھا، اور میں یوں کہہ لیں کہ بچپن میرا اس لیے بھی بالکل ریزرو رہا، اپنے ابو کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ کم ہی رہا، اپنے فادر کی کمپنی میں رہا، کیونکہ میں اپنی ایج سے زیادہ بڑا سوچتی تھی کہ میں لوگوں کی کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں، کوئی اگر بے بس ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، تو اس ایج میں صرف لکھ ہی سکتی تھی، اور پھر وہی ایک سلسلہ چلتا رہا۔ نہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتی، اگر ہم فیض کی بات کریں تو فیض کی جو شاعری ہے اس میں سے جو رومانس اگر نکال لیا جائے تو پیچھے نعرے ہی بج جاتے ہیں؟ کیا رومانس بھی تو ایک حقیقت ہے، اس سے بھی تو بندہ جو ہے دور نہیں جا سکتا، محبت بیٹے کی صورت میں ہو سکتی ہے، بھائی کی صورت میں ہو سکتی ہے، بہن کی صورت میں ہو سکتی ہے، اللہ کے بندوں سے ہو سکتی ہے، یہ بھی تو ایک چیز ہے، آپ بالکل اسے مبرہ ہیں۔ ہاں، میں نے کم ہی لکھا ہے اس پر کچھ۔ اچھا، کم ہی لکھا ہے۔ اچھا، کون کون سی کتابیں آئی ہیں، ان کا نام کیا ہے آپ کی کتابوں جی، کے؟ میری ایک کتاب ہے میرا راستہ نہاں ہے، اور دوسری کتاب کا نام ہے یادوں کے قبل۔ یادوں کے قبل۔ اچھا، تو آپ نے یہ نیشنل سانگ کے علاوہ بھی کوئی گانے وانے گائے ہیں؟ جی، میں نے کافی کمپٹیشنز ون کیے ہیں، ان میں نے غزلز بھی کمپٹیشن تھے غزلز کے، اس میں غزل بھی گائی ہے اور گانے بھی گائے ہیں، نعت بھی اب لکھنی شروع کی ہوئی ہے، میں نے ایک نعت ابھی ریسنٹلی لکھی ہے اور وہ خود ہی اس کو میں نے پڑھا بھی ہے، اور ابھی زیادہ فوکس جو ابھی 23 مارچ ہے اس پر میں نے ایک آرمی کا لکھا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی۔ تو غزل ذرا ہمیں بھی گنگنا کے سنائیے۔ جی، تھوڑا یہ بالکل تو غزل فارم میں نہیں ہے، تھوڑا ہے بس سیڈ ہے، اس کو انگ جو ہے آپ نے اس کو گیت انگ دیا ہوا ہے۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے، اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے، میں بہت دیر تک یوں ہی چلتی رہی، میں بہت دیر تک یوں ہی چلتی رہی، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے، اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے۔ واہ 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 واہ، زبردست زبردست۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ گائک بننے کے لیے، سنگر بننے کے لیے آدمی کو سیکھنا پڑتا ہے، کوئی ہارمونیم کے رموز ہوتے ہیں، آپ نے سیکھا ہے کہیں سے؟ نہیں، سیکھے بغیر آپ فنکارہ بن گئی ہیں؟ اچھا، تو پھر ہماری ٹیچرز بڑا گائیڈ کرتی تھی، ہمارے ایک میوزک ٹیچر ہوتے تھے، لیکن وہ میں نے پروفیشنلی نہیں سیکھا۔ اچھا، نہیں سیکھا۔ کالج لائف میں جو کمپٹیشنز ہوتے تھے اس سے پہلے ہمیں پریپریشن کرائی جاتی تھی، ہمارے ایک میوزک ٹیچر ہوتے تھے، اچھا، وہ کہیں پر اگر ہمیں سر کا کوئی پرابلم آ رہا ہے
کیونکہ میں نے ایک دفعہ ایک کلام پڑھا تھا، اس میں مجھے تھوڑا سا پرابلم آیا تھا، اس میں کافی سر تھے اور مجھے اس ٹائم نہیں ایک دو پک نہیں کیے جا رہے تھے، تو انہوں نے پھر ہیلپ کی تھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو صوفیانہ کلام ہے، جی جی، اس صوفیانہ کلام میں بھی صوفیاء کرام کا جو کلام ہے اس میں بھی بہت بڑا میسیج ہے، بہت بڑے بڑے میسیجز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرف آپ کا ذہن نہیں گیا کہ اس کو بھی گانا چاہیے؟ جی میں نے پڑھا ہوا ہے. اچھا پڑھا ہوا ہے، گایا نہیں ابھی؟ میں آپ کو سناتی ہوں جو میں نے اپنے کالج کے کمپٹیشن میں اس کو پڑھا تھا. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہر دا. ناظرین جہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں والی کے علاقہ کالاباغ سے تعلق رکھتی ہیں زارا آفتاب. آپ سنگنگ بھی کرتی ہیں، آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ سے گپ شپ جاری ہے. اچھا تو میڈم آپ نے کوئی پراپر جو سانگ ریکارڈ نہیں کیا یا کافی کو ریکارڈ نہیں کی، ویسے آپ پڑھتی رہتی ہیں؟ اچھا مجھے یہ بات بتائیے کہ اس طرف آپ مائل کیسے ہوں؟ چلو شاعری تو آپ کو ایک وراثت میں ملی، آپ کے والد صاحب شاعر تھے، تو اس طرف موسیقی کی طرف آپ کا رجحان کیسے بڑھا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نرسری سے جو میری پرنسپل تھی انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا. اس کے بعد وہ مجھے ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں آگے کرتی چلی گئیں، اور پھر میرے اندر شوق پیدا ہوتا گیا کہ واقعی کہ اس میں آپ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں جب آپ کسی کمپٹیشن میں جاتے ہیں اور کچھ سنگ کرتے ہیں، تو بس پھر شوق پیدا ہو گیا. اچھا گانا وانا بھی کبھی گایا ہے؟ ہاں جی. کس زبان میں، سرائکی میں یا اردو میں؟ دونوں میں ہی گایا ہے. کوئی ہمیں بھی گانا پھر سنا دیں، پتہ چلے آپ کی سرائکی کیسی ہے. ویسے تو اردو کی شاعر ہیں، یقیناً آپ کو اردو بہت اچھی آتی ہوگی. جی بسم اللہ. چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی. چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی. چٹا چولا آیا باروں روندے آئے ہاں ڈھولے دے شاروں. چٹا چولا آیا باروں روندے آئے ہاں ڈھولے دے شاروں. چٹا چولا سیدھے درزی نہیں بلیندا ڈھولے دی مرضی. واہ 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 واہ. اچھا موسٹلی خواتین جو ہیں وہ خود سلائی کر لیتی ہیں، آپ درزی سے سلواتی پھر رہی ہیں چٹا چولا؟ خود سلائی کر لیتی ہیں؟ جی مجھے خود سلائی بھی آتی ہے، میں نے کورس کیا ہوا ہے سلائی کا. اچھا تو گھر کے بچوں کے کپڑے، آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے 2 بچے ہیں. اچھا 2 بچے ہیں، بیٹا بیٹی؟ ہاں ایک بیٹا ایک بیٹی. اچھا اسکول جاتے ہوتے ہیں؟ ایک اسکول گوئنگ ہے اور ایک ابھی چھوٹی ہے. اچھا یہ گائکی اور شاعری کے علاوہ آپ کا اور کوئی شغل؟ جی اس کے علاوہ میں پیپر آرٹ ورک اور ووڈ آرٹ ورک کی ماسٹر ہوں، وہ میں نے سیکھا بھی ہے اور کافی چیزیں میں نے بنائی بھی ہیں پیپر سے بھی اور ووڈ سے بھی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ بیٹا میرا نرسری میں ہے. اچھا. اور بیٹی ابھی اسکول نہیں جاتی. اچھا تو جہاں پہ بہت ساری پابندیاں والدین کی جانب سے، بھائیوں کی جانب سے ہوتی ہیں، وہیں پر خامد کی جانب سے بھی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں.
نہیں، اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے کہ میری ساری فیملی بہت ہی سپورٹیو ہے، اسپیشلی میرے ہسبینڈ جو اس ماحول میں بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے چلوں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں. تو میرے لیے اللہ کا شکر ہے کوئی پابندی نہیں. اچھا، تو ایک بات بتائیے کہ آپ ملک کے لیے نیشنل سانگ گا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، پاکستان سے ایک محبت ہے آپ کی. دوسری جو گانے گا رہے ہیں آج کل کے سنگر جو گانے گا رہے ہیں، فیمیل ہیں یا میل ہیں، تو اس میں ایک سکوپ ہے، بہت زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں، شوز بھی ہوتے ہیں اور گلیمر بھی ہے، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. تو آپ کا یہ خیال نہیں کہ آپ کو اس طرف بھی جانا چاہیے تھا؟ وہاں پہ راتوں رات بندہ یہاں سے اٹھ کے کہاں پہنچ جاتا ہے. نہیں، میرا ایسا کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ میں پیسے کے لیے گاؤں یا کچھ کروں. ہاں، میں اپنا ایک نام بنانا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنے ملک کے لیے گا کے اپنا نام بنانا چاہتی ہوں. میں سنگنگ کر سکتی ہوں لیکن میں اس میں نہیں اس لیے آگے جا رہی. میں اپنے کنٹری سے جو میری محبت ہے اسی پہ میں آہستہ آہستہ آگے جا رہی ہوں. اچھا، آپ نے جو کشمیری بھائیوں کے لیے گانا لکھا، پھر آپ نے اسے ریکارڈ بھی کروایا اپنی آواز میں، تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ ویسے تو بچپن سے ہی ظاہر ہے کہ جب بھی ویسے تو کشمیر ڈے آتا ہے تبھی بچوں کو تو خیال آتا ہے کہ آج کشمیر ڈے ہے اور ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. لیکن ابھی چونکہ بہت زیادہ ہی اس پر فوکس ہونا شروع ہو گیا تھا تو پھر بس میرے مائنڈ میں آیا کہ میں ایک ان کو ہوپ دلانے کے لیے کچھ لکھوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میں نے لکھ لیا. اچھا جی، بچپن آپ کے ساتھ بہت زیادہ نہیں چلا ہوا؟ جی بالکل، بہت زیادہ جڑا ہوا ہے کیونکہ بچپن ہر انسان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنا بچپن یاد رکھیں اور اس سے کچھ سیکھنا چاہیں تو بہت سی میموریز ہوتی ہیں جو آپ کو بڑے ہونے تک اگر آپ ساتھ رکھیں تو آپ کو بڑا گائیڈ کرتی ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیے گے کہ آپ بادام کھاتی ہیں یا اخروٹ؟ دونوں نہیں کھاتی. تو پھر آپ اتنی ذہین کیسے ہیں؟ یہ یاداشت حافظہ اچھا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ بادام کھاتا ہو یا اخروٹ وہ اچھا جی، مطلب آپ ان سے بھی مہنگا جو کام ہے وہ اس پہ جاتی ہوتی ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کشمیری بھائیوں کے لیے سانگ ریکارڈ کروایا، پھر مارکیٹ میں بھی آیا، لوگوں نے سنا، رسپانس کیا ملا؟ مجھے تو بہت اچھا رسپانس ملا اور بہت خوشی ہوئی کہ جو میں اپنی آواز پہنچانا چاہ رہی ہوں وہ زیادہ سے زیادہ پھیل رہی ہے، اور ہوپ فلی وہ کشمیری بھائیوں نے بھی سن لی ہوگی، اور ان کے اندر جو میرا ایک میسج تھا کہ میرا مائنڈ تھا کہ میں جس پرپس کے لیے لکھ رہی ہوں تو وہ ان تک پہنچے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ بچپن سے ہم بھی آپ بھی بہت سارے لوگ کشمیر کے حوالے سے سنتے آ رہے ہیں، ظلم و ستم کے حوالے سے ساری چیزیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اب کشمیریوں کو ساتھ جو ہے صرف گائکی تک یا سپیچ تک یا نعروں تک نہیں، اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے، ساتھ پاکستانیوں کو دینا چاہیے؟ بالکل، میں نے یہی چیز مائنڈ میں رکھ کے آپ اگر میرا سانگ سنیں تو اس میں ہے کہ وہ جہاد کی طرف ایک ہے کہ اس میں عام لوگوں کو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اب تیار ہوں اور کشمیری بھائیوں کو ان کے لیے کچھ کریں، صرف گائیں نہیں، ان کے لیے کچھ کریں تاکہ ان کو بھی کوئی تسلی ہو کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کر رہا ہے. صرف گائکی تو نہیں ہونے چاہیے نا. اچھا، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سنائیے جو آپ نے کشمیر کے حوالے سے گانا ریکارڈ کروایا ہوا ہے. کشمیر چلو کشمیر چلو کشمیر چلو کشمیر چلو، آزادی دی تدبیر کرو کشمیر چلو کشمیر چلو، مودی تیری شامت آئی ہے تو کس نل ٹکر لائی ہے، تو ظالم ہے تو ظالم ہے، ساری دنیا ویچ دہائی ہے، تو ظالم ہے تو ظالم ہے، ساری دنیا ویچ دہائی ہے، ہاتھ وچ لے کے شمشیر چلو کشمیر چلو کشمیر چلو،
آزادی دی تدبیر کرو کشمیر چلو کشمیر چلو. یا بابا. اچھا یہ بات بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کشمیر کے حوالے سے یہ سانگ لکھا ہے اس میں آپ نے دو زبانیں مکس کی ہوئی ہیں، اردو اور پنجابی. جی تو آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ اردو ہے، اور یہ میرا فرسٹ ہی میری پوئٹری ہے جو میں نے سرائکی میں کی ہے. اس سے پہلے میں نے کچھ بھی پنجابی میں سرائکی میں نہیں لکھا. نہیں، اس کو ہم آپ کیا کہیں گے کہ یہ سرائکی میں لکھا ہوا ہے یا اردو میں لکھا ہوا ہے یا پنجابی میں لکھا ہوا ہے؟ یہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے. کشمیر چلو چونکہ نہیں، وہ تو اب ایک نعرے کی صورت میں آ رہا ہے نا کہ کشمیر چلو کشمیر چلو، وہ تو اب نہیں ہو سکتا، اس کو پنجابی میں کیسے کریں. اچھا، تو ویسے گھر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ اردو. تو میاں صاحب، ہسبینڈ صاحب کے ساتھ؟ جی وہ بھی میرے ساتھ اردو ہی بولتے ہیں. تو یہاں پہ تو پراپر سرائکی بولی جاتی ہے، بلکہ سرائکی بھی بالکل منفرد انداز کی سرائکی بولی جاتی ہے. جی تو آپ نے سیکھا. ویسے آپ اس کالا باغ سے ہی بلانگ کرتی ہیں یا آپ کے جو فیملی ہے وہ کسی اور سٹی سے؟ نہیں، میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں. اچھا، اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہیں. تو آپ کے نصیب کالا باغ میں لکھے ہوئے تھے. تو کیا کرتے ہیں ہمارے بھائی؟ وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اسکول کے. اچھا. اور اس کے علاوہ وہ او ٹی میں بھی ہوتے ہیں آئی اسپیشلسٹ کے ساتھ. اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے کورس کیا ہوا ہے. تو پھر آپ جب کوئی ریاض کر رہی ہوتی ہیں، گانا لکھ رہی ہوتی ہیں، جب پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کا ساتھ ملتا ہے آپ کو؟ جی بالکل. بچے ڈسٹرب کرتے ہوتے ہیں؟ نہیں. کیا چاہیں گی کہ آپ کے بچے کیا بنے؟ میں اپنے بیٹے کو آرمی میں لے جانا چاہوں گی. میں اس کو ابھی سے اس کا تھوڑا تھوڑا مائنڈ بناتی رہتی ہوں کہ آرمی میں آپ کو یہ ہے ویسے ہے، اس کو تھوڑا سا میں موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں. اور دل تو میرا ہے کہ میری بیٹی بھی آرمی میں جائے، لیکن ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس کا کیا شوق ہوگا. لیکن میرے بیٹے کا شوق ہے. اچھا، آرمی میں جانے کا. ہاں جی. تو آپ ابھی سے اسے اس طرف رجحان بڑھا رہی ہیں کہ آپ کو آرمی میں جانے چاہیے. اچھا ماشاء اللہ. تو 23 مارچ کے حوالے سے آپ نے کوئی گانا بنایا؟ ہاں جی، میں نے ریکارڈ بھی کروایا ہوا ہے، میں آپ کو سنا دیتی ہوں. اس ملک کی سرحد کے محافظ ہیں امی ہے، کیا ایسے جواز موجری اور کہیں ہے. اس ملک کی سرحد کے محافظ ہیں امی ہے، کیا ایسے جواز موجری اور کہیں ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں پہ یہ آپ نے یہ سانگ ریکارڈ کروایا؟ یہ میں نے میاں والی سے ریکارڈ کروایا. اچھا، اس کی دھن کس نے ترتیب دی ہے؟ سب سے مشکل کام ہوتا ہے گانے کی دھن بنانا. یہ بھی میں نے ہی ترتیب دی ہے. اچھا، آپ موسیقار بھی ہیں؟ ہاں جی، میں نے کشمیر والے کی بھی دھن خود ترتیب دی ہے. اچھا، تو یہ دھن کسی دھن پہ ہے یا اسپیشل ہی اپنی آپ کی خالصتاً؟ کسی بھی دھن پر نہیں ہے، یہ خالصتاً اسی کے لیے میں نے تیار کیا ہے. اچھا، آپ کی اپنی میں نے جی. دھن ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ ریاض بھی کرتی ہوتی ہیں؟ ہاں، گھر پہ تھوڑا بہت. اچھا، کس وقت؟ جب موڈ ہو. تو محلے والے کچھ نہیں کہتے کہ یہ کیوں چیخ رہی ہے؟ نہیں، اس میں تو بڑے عجیب و غریب منہ بنانا ہوتا ہے، ایسے ایسے کرنا ہوتا ہے. نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ شاید ان کے گھر میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ نے کوئی کہیں پہ فنکشن بھی کیا ہے اس حوالے سے، نیشنل سانگ کے حوالے سے، اسکول کالج یا دوسرے میاں والی کے علاوہ کسی اور سٹی میں آپ کو اسپیشل لوگ بلا کے لے گئے ہوں کہ میڈم آئیے ہمارا فنکشن ہے کشمیر کے حوالے سے؟ نہیں، ایسے تو کوئی فنکشن نہیں کیا. ہاں، کمپٹیشنز بہت زیادہ میں نے ان میں حصہ لیا ہے. اسلام آباد میں ہی نیشنل لیول پر کافی زیادہ میں نے ان کو کیا ہے، کمپٹیشنز میں کافی حصہ لیا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کالا باغ کی جو فیمیلز ہیں جب وہ آپ کو دیکھتی ہیں گاتے ہوئے، آپ کا جب ویڈیوز آئے ہیں اس میں آپ کو دیکھتی ہیں، تو پھر ان کے کیا محسوسات ہوتے ہیں اور وہ جب آپ سے ملتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ وہ جب مجھ سے ملتی ہیں تو وہ خوش ہی ہوتی ہیں اور وہ اپریشیٹ کرتی ہیں اس کو کہ کالا باغ میں کوئی ایک خاتون ہے جو آگے نکل رہی ہے اور سب کو ان کے لیے بھی ایک میسج چھوڑ رہی ہے کہ وہ بھی سب کچھ کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو.
میڈم بہت ساری آپ نے شاعری سنائی، آپ نے گانے بھی سنائے. میاں والی فاسٹ کے نام سے ایک میاں والی کا چینل ہے، اور اس چینل کا بنیادی جو مقصد ہے یہی ہے کہ میاں والی میں جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لانا ہے. کیا کہیں گے اس چینل کے حوالے سے آپ؟ جی یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے لوگوں کے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ملک میں ہیں اور وہ ڈائریکٹ بڑے چینلز پر نہ جانے کی وجہ سے اپنا سارا ٹیلنٹ دبا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور ایسے چینلز ہونے چاہیے جو ٹیلنٹ کو آگے لے کر جائیں تاکہ ان کو مزید اپنی کاوش کو ابھارنے کا موقع مل سکے. کیا میسج ہوگا بالخصوص میاں والی کی خواتین کے لیے جن کو گانے کا شوق ہے، شاعری کا شوق ہے؟ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور انسان کو اپنے ٹیلنٹ کو کبھی بھی دبا کے نہیں رکھنا چاہیے. یہاں کی خواتین کو بھی میں یہی میسج دوں گی کہ وہ اگر ٹیلنٹڈ ہیں تو ان کو آگے آنا چاہیے. جی بالکل، اگر آپ میں بھی ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ کو بالکل آگے آنا چاہیے. اور میاں والی فاسٹ کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر کوئی مہارت موجود ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اپنے شو میں بلائیں گے، آپ سے انٹرویو کریں گے، آپ سے گپ شپ بھی کریں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کسی نئے فنکار کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان اختر مجاز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.